الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ دوستو، شرک پر کافی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ عام لوگ استعمال کرتے ہیں، لا علم جاہل لوگ ہر ایک پر جو اس کو چسپاں کرتے ہیں، اچھے بھلے مسلمانوں پر اور نیک لوگوں پر، صالحین پر، متقی لوگوں پر، مسلمانوں پر، مومنین پر، مومنات پر، تو اس کا صحیح مصداق کون ہے؟ لفظ مشرک کا۔ تو شرک کی تعریف میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کوئی انسان کسی نبی، کسی ولی اور کسی بزرگ ہستی، استاد، ماں باپ یا انسان، کوئی بھی کوئی شے ہو، جسٹ فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح مستقل متصرف، مستقل حاجت روا مانے، مستقل اللہ کی طرح، تو اس پر لفظ مشرک کا جو اطلاق ہے وہ درست ہوگا، ادروائز نہیں۔ کسی چیز یا کسی بھی انسان کو مستقل متصرف بالذات معنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے فلاں ستارہ، فلاں انگوٹھی، فلاں کپڑا، فلاں انسان، استاد، شیخ، پیر، انبیاء، صدیق، شہید، صالح، کوئی بھی شخص، ہاں وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، کوئی پتھر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یعنی کوئی بھی چیز، چاہے اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے، وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مستقل متصرف۔ یہ عقیدہ رکھنا یقیناً شرک ہے، حقیقی شرک ہے، اور اس عقیدے کا مالک پکا مشرک ہے، پکا مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس عقیدہ باطل سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ فلاں انسان چونکہ اللہ کے قریب ہے، خدا رسیدہ ہے، مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس سے محبت کرتا ہے، وہ جیسے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے آقا جی کے فوری ہاتھ اٹھتے تھے، چہرہ اقدس آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی، آسمان پہ بارش ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر یہ ہو اور یہ انسان کے ذہن میں تصرف ہو کہ جی وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، تیری راہ میں ہوئے ہیں، صالح ہیں، وہ اعمال صالحہ کے مالک ہیں، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، اگر اس کی ظاہری حیات میں اس سے دعا کرائی جائے، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ ہے، وہ دعا کرتے تھے، لوگ دعا کے لیے آتے تھے، یا پھر بارگاہ خداوندی میں اس کے توسل سے عرض کی جائے کہ اے رب العالمین، کسی بھی یعنی باخدا انسان کے مزار پر حاضری دی جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے کہ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں اور یہ تیرا نیک بندہ ہے اور مستجاب الدعوات ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور بخش دے، یا خود صاحب مزار سے مخاطب ہو
اور بارگاہ ایزدی میں اپنے کسی نیک کام یا نیک آرزو کی تکمیل کی سفارش کے لیے کہے کہ آپ دعا فرما دیں جی. جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں، پیپر ہو، ماں باپ سے کہتے ہیں جی آپ دعا فرمائیں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. اس میں کیا شرک ہے؟ پاگل لوگ ایسے فتوے ٹھا ٹھا مارتے رہتے ہیں، آتا جو کچھ نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جماعتوں کے پنجروں میں پھنس گئے ہیں بیچارے طوطے کی طرح، وہی سبق رٹتے رہتے ہیں. معافی دیجیے گا، کسی وقت کہنا پڑتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. عزیزان گرامی قدر، میں اپنے کسی نیک کام کی آرزو رکھتا ہوں یا رب العالمین، تو کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ قطعاً شرک نہ ہوگا اور نہ ہی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. کچھ لوگ یہ آپ کو کہتے ہوئے سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کچھ لوگ مزارات پر غلو سے کام لیتے ہیں اور اپنے مشائخ کو مستقل متصرف بذات خیال کرتے ہیں. لہٰذا اس کی بھی تردید ضروری ہے جو میں نے کی بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی باشعور عقیدت مند کا اپنے شیخ یا شیخ زادوں کے لیے یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مستقل متصرف بذات ہیں. بہرحال اگر کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی جوش میں کوئی ذہن پہ ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے تو اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم ایسا کام نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے ہیں. ہم بالکل ناجائز سمجھتے ہیں اور ہے بھی ناجائز، اور اس سے ہم بری ذمہ ہیں. اس لیے کہ ایسے عقائد سے برات کا اظہار ہی سنت انبیاء علیہ السلام ہے. جب ایک پیغمبر ایسے عقائد سے برات کا اظہار کر رہے ہیں تو اولیاء اور ان کی اولاد اور ایسے عقیدت مندوں کو اندھے عقائد سے برات کا اظہار کیوں نہ کریں؟ ہم سمجھاتے ہیں، پہلے سمجھانے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں نہیں تو سمجھتا، جا تیرے لیے تیری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ ہے. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے اظہار برات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. ترجمہ کیا ہے؟ حود علیہ السلام نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور ہر دور میں اولیاء کاملین ایسے باطل عقائد سے اپنے عقیدت مندوں کو روکتے آئے ہیں. حضرت پیر میلی شاہ صاحب کی تصانیف کو جب انسان پڑھے، کوئی ایسے علماء خیر اولیاء کرام کی تصانیف کو جب پڑھتا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت پیر میلی شاہ صاحب نے یا دوسرے ان کے پائے کے اولیاء کرام نے توحید و شرک کی باریکیوں کو کس خوبی سے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ توحید اس کا نام ہے اور شرک اسے کہتے ہیں، یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے. اب جو لوگ اپنے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کی ان وضاحتوں کو پیش نظر نہ رکھیں، کہنا نہ مانیں، تو اس میں شیخ کا کیا قصور ہے؟ اب نبیوں کا بھی تو لوگوں نے کہنا نہیں مانا، تو نبیوں کا کیا قصور ہے؟ نیک بندوں کا، متقی زاہد بند کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام میں سے لوگوں نے جن کی باتیں نہیں مانی، صحابہ کرام کی باتیں جن لوگوں نے نہیں مانی، کافر ٹھہرے. ایمان نہ لائے اگر تو وہ کافر ٹھہرے. ان میں صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کی کیا قصور ہے؟ یا ماں باپ اگر سمجھاتے ہیں بچے کو تو شرک نہ کر، تو شرک کرتا ہے، تو اس میں ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ استاد کا کیا قصور ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا تو ہمیشہ ان کی عقیدے سے بیزاری کا اظہار فرماتے اور درس توحید دیتے رہے، بلکہ آپ نے ایسے عقائد رکھنے والوں کو اپنے سامنے آگ میں پھینکوا دیا. ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والے عقیدت مندوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات اقدس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا. یہ مشرک ہیں، یہ خود مشرک کرتے ہیں، مجھے اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ خود مشرک ہے، میں نے تو نہیں کہا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ عزیزان اکرامی کے لیے بڑی حماقت کی باتیں ہیں کہ کام کوئی کرے الزام کسی پہ لگا دیا جائے. انبیاء، اولیاء، مشائخ کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی علمی اور دینی خدمت کا اعتراف کرنا اور بات ہے، اور ان کے بارے میں ایسے مشرکانہ عقائد رکھنا اور بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ اور مقبولوں کی بے ادبی سے بچائے اور ان عقائد فاسدہ سے بھی محفوظ رکھے جن سے وہ ہمیشہ ہمیں روکتے رہے ہیں.
انبیاء کا تو کام ہی شرک سے روکنا ہے. پھر ان کی اطاعت اور اتباع میں امت مسلمہ کے وہ لوگ جو عالم ہیں، علماء خیر ہیں، دین فروشوں کی ہم بات نہیں کرتے، کامل شیخ ہیں، یہ جو مداری ہیں ہم ان سے بات نہیں، یہ ہمارے کھاتے سے خارج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اچھے لوگوں میں برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کا روپ دار لیتے ہیں، مانتے ہیں یہ بات ہم. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے اچھی طرح جو ہے وہ چمکائے، منور کرے، اور ہمیں نیک لوگوں، مقبول لوگوں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، شہداء، صالحین، صدیقین، صحابہ کرام، اہل بیت، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، ان کا ادب سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.